اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حاضر ہے. آن لائن سوالات ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ بات کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی، ایک بہن نے کویسچن کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ میرا گولڈ میرے شوہر نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اچھا، اور وہ مجھے زکوٰۃ ادا نہیں کرنے دیتے، تو اب اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، اس گولڈ کے اوپر سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، لیکن چونکہ وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے، آپ اگر اس پر قادر ہیں کہ ویسے کیش کسی طریقے سے جو زکوٰۃ بن رہی ہے ادا کرتی جائیں تو بہت ہی بیسٹ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے، تو جب وہ ان کے قبضے سے آپ کو ملے گا تو سال گزشتہ کی زکوٰۃ بھی آپ کو ادا کرنی ہوگی. اور اس قسم کے جتنے شوہر حضرات یا بعض اوقات یہ ساسوں کے بارے میں یا جو سسرال ہے اس کے بارے میں بچیوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، نہ کرنے دیتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ فریضہ ہے. اگر آپ اس میں رکاوٹ بنیں گے تو گویا کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. مال ان کا ہے، وہ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کیوں خواہ گناہ گار ہوتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہ کریں. فوراً سے پیشتر ان کا سونا ان کے حوالے کریں تاکہ وہ زکوٰۃ کو ادا کریں. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوتے ہیں تو انہیں بھی شامل کرتے ہیں. سب ایک یہ بھی سوال آیا تھا کہ گھر کے آگے اکثر کالی بلی آ جاتی ہے، تو کیا نحوست کی علامت ہے؟ اور اگر ایسا متواتر ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے کہ جس سے وہ لوگوں نے ظاہر ہے ابہام بہت سارے ہمارے یہاں بہت سارے توہمات ہیں. یہ سب توہمات ہیں، اور بنیادی اصول یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام بذات خود کسی میں نحوست کی موجودگی کا انکار کرتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ منحوس پیدا ہوئی ہو کہ آپ دیکھ لیں یا اس سے ٹچ ہو جائیں یا وہ آگے سے نکل جائے یا پیچھے سے نکل جائے تو آپ کو نقصان ہو جائے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں، اعمال کی نحوست کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر والد صاحب کرائم کرتے ہیں اور بچوں اس کی وجہ سے کوئی مر گیا، کسی نے گولی مار دی دشمنی میں، تو ہم کہتے ہیں تمہارے عمل کی نحوست وہاں تک پہنچ گئی. یا باپ نشہ کرتا ہے، بچے بھی نشہ کرنے لگے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ویسے جیسے بہو گھر میں آئی تو کہتے ہیں کہ جب سے اس کے قدم آئے معاذ اللہ منحوس قدم آ گئے، بے برکتی ہو گئی. تو میں ایسے اس میں دائرہ ادب میں رہ کے کہتا ہوں کہ اگر وہ منحوس ہے تو آپ تو بابرکت ہیں نا. آپ سب کی برکت مل کے اس کی نحوست کیوں نہیں ختم کر دیتی؟ یا پھر میں کہوں کہ خدا نہ خواستہ آپ سب منحوس ہیں، اب اس کا رد کر کے بتائیے. یہ غلط چیز ہوتی ہے. ایسے کسی کی بچی کو ہٹ کرنا اور مذہب اسلام کی تعلیمات کے خلاف چلنا بالکل غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کالرز ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. بھائی مجھے مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے نا میرا پیر جل گیا. شکریہ. جی وہ صاحب کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں، اگر یہ پیر جلا ہوا ہے تو باقی تو یہ وضو کریں اور غور کریں کہ کیا اس کے اوپر گیلے ہاتھ سے مسح کر سکتی ہیں کہ نہیں. اچھا. ڈائریکٹ اگر نقصان دیتا ہے، جیسے تیمم کا منع کر رہی ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگ رہا، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ کپڑا ڈال کر ہلکے سے اس کپڑے کے اوپر مسح کر سکتی ہیں کہ نہیں. اگر کپڑا ڈال کے بھی مسح کرنا باعث سے تکلیف ہو رہا ہے تو اس پاؤں کو ایسی چھوڑ دیں، باقی وضو کریں اور وہ پاؤں ایسی چھوڑ دیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ کافی ہوگا اور یہ باوضو ہی کہلائیں گی جب تک ایسی کیفیت رہے. وہ تیمم کی طرف نہیں آئیں گی کیونکہ باقی آزاد ہو سکتی ہیں. اور 9 تراویح اگر انہوں نے پڑھی تھی، باقی کوشش کریں کہ جتنی حد تک امکان پڑھ سکیں. پوری 20 نہیں پڑھ سکتی تو جتنا آپ کو ہمت ہے اتنی آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور یہ منتھلی راشن اگر ان کو دیا جاتا ہے تو کس طرح دیا جاتا ہے؟ اگر کمپنی ان کو مالک بنا دیتی ہے گویا کہ پھر چاہے بچے کچھ بھی وہ انہی کا ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر ایسی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ تم استعمال کر لو، جو بچ جائے واپس کر دینا. تو یہ عمومی طور پر جو امپلائی وغیرہ ہوتے ہیں ان کی ملکی بنا دیا جاتا ہے. تو اگر یہ ہیڈ جو بھی آپ کے ہیں سپروائزر وغیرہ وہ آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ لے جائیں تو بالکل آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کالرز ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا. ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ صاحب یہ بھی سوال اکثر رمضان میں گردش کرتا ہے کہ کیا کوئی خاتون قرآن حافظ ہیں تو کیا وہ امامت کر سکتی ہیں خواتین کی؟ دیکھیں، اصلاً تو فقہ حنفی کی روشنی میں عورتوں کی جماعت منع ہوتی ہے، اس کو مکروہ تحریمی کہا گیا ہے، تو نہ قائم کریں. لیکن اگر کسی جگہ بہت ہی سخت ضرورت محسوس کریں، اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ کوئی صحیح عقائد کی حاملہ عورت نہ ہو اور وہ جماعت کروا کر اور پھر درس قرآن یا درس حدیث کے نام پر لوگوں کو عقیدے خراب کر رہی ہوں. فرض کر لیں اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو کوئی صحیح العقیدہ عالمہ پھر اس طرح کا اہتمام کر سکتی ہیں. یا اگر عورتیں بہت ہی بے روی کا شکار ہیں،
ہے کوئی عالمہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں ان کو جماعت کے لیے بلاتی ہوں اور یہ آئیں اور پھر میں ان کو درس قرآن درس حدیث کرتی ہوں جس سے ان کے اخلاقیات اور مسائل بہتر ہوں گے تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے. کالر ہیں، السلام علیکم. یہ بھی سوال ہے. ایک سوال اور بھی آیا تھا کہ خواتین میں ایک یہ بھی چیز رائج ہو گئی ہے کہ ختم قرآن ہوتا ہے اس طرح کہ تلاوت جو ہے نا آڈیو پہ لگا دی جاتی ہے اور خواتین بیٹھ جاتی ہیں قرآن لے کر اور پھر وہ جو قرات ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح وہ روزانہ کی بنیاد پر ماہ رمضان میں. تو کیا یہ اس طرح، اور اچھا وہ جو قاری صاحب ہیں وہ مرد ہیں، ان کی آواز ہے، تو کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ اس طرح کہتا ہوں آڈیو جی جی دیکھیں اس طریقے سے ختم قرآن ان عورتوں کا نہیں کہلائے گا، وہ تو آڈیو چل رہی ہے. ان کو بس قرآن دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن کو چھونے کا ثواب ملے گا، اتنا ہے، اور قرآن سننے کا ثواب ملے گا. لیکن حقیقتاً یہ ختم قرآن نہیں ہے، ان کو خود پڑھنا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے. جی ہاں. اور یہ جو ڈرائیو انہوں نے گاڑی وغیرہ لی تھی، اس کے اوپر گاڑی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اچھا، بالکل، کیونکہ انہوں نے بیچنے کی نیت سے نہیں لی ہے، یہ تو ان کو کرائے پہ چڑھانے کے لیے لی ہے نا. تو اس سے جو رینٹ وغیرہ آتا رہا ہے اگر وہ سال کے آخر تک باقی رہے تب اس پر ہوگی، اور عمومی طور پہ ایسا نہیں ہے لاس میں جا رہے ہیں وہ تو آگے خرچ ہوا تو کچھ بھی ان کے اوپر نہیں ہے، بے فکر. اور سال بھی پورا نہیں ہوا بتا رہے ہیں؟ سال بھی پورا نہیں ہوا ابھی تو. ٹھیک ہے. کالر ہیں، السلام علیکم. جی صاحب میں چاہتا ہوں آپ کے پاس جو سوال آتا ہے اس میں سے کچھ. جی ہاں، ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ یہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بعض اوقات یہ روزہ رکھ کر توڑ دیتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں، بعض اوقات پھر کہتے ہیں ہم نے روزہ توڑ دیا، تو اس کا وبال والدین پر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں نابالغ بچے جو ہیں ان پہ ویسے روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن 7 سال کا ہو جائے تو روزہ کا حکم دینا چاہیے، 10 برس کا ہو جائے تھوڑی سختی بھی کرنی چاہیے جبکہ بچہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو. لہذا اگر بچہ اب چونکہ بھی نابالغ ہے، مکلف نہیں، کہ روزہ توڑ دیتا ہے، نہ وہ بچہ گناہ گار ہے نہ ماں باپ پہ کوئی وبال ہے. بہتر ہے کہ بچے اگر ہمت رکھتے ہیں تو رکھوائیں، اگر درمیان میں طبیعت خراب ہوتی ہے تو خود ان کو توڑوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ گناہ گار ہوں گے نہ بعد میں کوئی قضا رکھنی ہوگی. لیکن عادت بنا لے، ہو سکتا ہے کہ بچہ پورا ہی کر لے، ایک دفعہ ہمت سے پورا کرے گا انشاءاللہ پھر عادت بن جائے گی اور بلوغت کے بعد انشاءاللہ پھر روزے قضا نہیں ہوں گے. تو صاحب کبوتروں کو دانہ ڈالنا، باجرہ ڈالنا، کیا یہ بھی کار ثواب میں شمار کیا جائے گا؟ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل ہوگا، لیکن اس کے بارے میں جو نت نئی کہانیاں بنا لیتے ہیں، جی کوئی بھی مسئلہ ہو کبوتر کو دانہ ڈال دو مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کہاں سے لکھا ہے بتائیں؟ اپنے پاس سے چیزیں بنا لیتے ہیں. انسان بھوکا مر رہا ہے، آپ کبوتر کو کھلا رہے ہیں. یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جب کوئی آپ کسی کو اپنے ساتھ وابستہ کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری و ساری ہے، وہ اس جانور کو آپ کی طرف مائل کر دے گا، ذمہ داری آپ کی بن جائے گی. جی بالکل. اور آپ چھوڑ دیں اور رب اس کو کھلائے گا پلائے گا. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے ہی رزق عطا فرمائے گا جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتا ہے جو صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. واہ واہ سبحان. ان کبوتروں کے علاوہ کون کھلا رہا ہے؟ تو اس لیے چلیں ڈالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ثواب بھی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ شاید کبوتر کو ڈالنے سے بہت زیادہ ثواب ملے گا اور میرے مسائل برکت ہوگی گھر میں، ایسا کوئی حدیث کے اندر نہیں ہے. کرنا چاہیں کریں، بہتر ہے کہ اگر جتنا کا آپ ڈال رہے ہیں اتنا کسی انسان کو کھانا کھلا دیں، یہ زیادہ افضل ہے. واہ.